میں ذرا سا ندیم آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ دیکھیں، اگر ہمارے پاس ہمارے قانون کے اندر ایک چیپٹر شیڈیول 6 ہے اور ایک شیڈیول 8 ہے. شیڈیول 6 کے اندر تمام استثناءات ہیں کہ بھئی کسی کو پر ٹیکس اگر ہے اور آپ نے معاف کیا کہ یہ ٹیکس نہیں لگے گا. اور شیڈیول 8 کے اندر جو سے ریٹ کے اندر تخفیف ہے وہ معاملات ہیں. اچھا، اب اور اسی طریقے سے انکم ٹیکس کے اندر بھی ہیں. اب سلسلہ یہ ہے ندیم صاحب کہ دیکھیے، ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، یہ ہمارا کلیم ہے اور ہم اس پہ قائم ہیں. اگر کسی کو استثناء حاصل تھا اور اس استثناء کو ہم نے ختم کر دیا تو یہ کہنا کہ جناب ٹیکس لگا دیا، یہ بالکل جو ہے ہماری نظر میں یہ مناسب بات نہیں ہے. ہم نے بہت سارے استثناء یہ تو آپ کی وضاحت ہوگی. اب تھوڑا سادہ لفظوں میں تھوڑے سوال جواب کر لیں تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آتی رہے. کیا پروویڈنٹ فنڈ اور میڈیکل الاؤنس کے اوپر ٹیکس لگے گا؟ دیکھیں، پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگا. اس کی ارننگ کے اوپر، جو اس کی آمدنی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. کوئی جو آپ نے کہا میڈیکل الاؤنس، سارے الاؤنسز ٹیکسیبل ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی کو استثناء حاصل تھا تو وہ ختم ہو گیا. میں بڑی سادہ بات کر رہا تھا ندیم بھائی، ایسی بات نہیں ہے. براہ راست یہ جواب ہو گیا کہ جو آپ کے پروویڈنٹ فنڈ کے پیسے جمع ہیں اس کے اوپر جو پروفٹ آئے گا اس کے اوپر ٹیکس کٹے گا، اور جو الاؤنسز ملیں گے اس کے اوپر بھی ٹیکس کٹے گا. تو یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 15% انفلیشن کے ساتھ ہم نے 10% ایڈ ہاک ریلیف کے طور پر تنخواہ بڑھائی، الاؤنسز ان کے ہم نے ٹیکسیبل کر دیے، تو ہم نے ملازمین کی جیب سے نکالا ہے یا ان کو کچھ دیا ہے؟ دیکھیں، ٹیکس تو جو ہے پوری آمدنی کو دیکھ کر جو ہے وہ لگتا ہے. اگر کسی کا جو مارجنلی ٹیکس ریٹ جو ہے سیلری والوں کا بہت مختصر سا ہوتا ہے، کوئی بڑا ٹیکس بھی نہیں ہوتا، تو ہر کسی کو اپنی آمدنی اگر اس کے پاس آ رہی ہے اضافی، تو اس کو اس نے قانون کے مطابق اس کو تھوڑا سا حصہ ریاست کے ساتھ اس میں شریک ہونا ہے.